بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچے نے جواب دیا کہ اس کا استاد ایک امام ہے۔ اس نے امام کا نام بتایا اور کہا، میرے باپ نے مجھے عدل و انصاف کے بہت سبق دیے ہیں جو کہانیوں کی شکل میں تھے۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ وہ نوشیروان عادل کی اولاد سے ہے۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ اسے خوابوں میں ایک نورانی صورت بزرگ نظر آتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بچے کو جنم دے گی جو باطل شکن ہوگا اور حق کی آواز دور دور تک پہنچائے گا۔ بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچہ میں نہ ہوا تو وہ میری اولاد سے ہوگا۔ تم اپنی ماں کے اس عقیدے پر یقین رکھتے ہو؟ اپنی ماں کے عقیدے پر میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں؟ سبقت گین نے جواب دیا، غلام کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے مجھے جانور سمجھ کر نہیں خریدا؟ جانوروں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ بے شک تم میرے غلام ہو، لیکن میں جانوروں کی سطح سے تمہیں بہت اوپر رکھوں گا۔ حاجی نصر نے کہا، تم کوئی کام کر سکتے ہو؟ مجھے ماں باپ بخارا کے کسی عالم کے پاس لے جا رہے تھے۔ بچے نے جواب دیا، میرے استاد نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بخارا لے جا کر اس عالم کی شاگردی میں بٹھا دیں۔ میں تمہیں اپنے بچوں کی اتالیق کے حوالے کر دیتا ہوں۔ حاجی نصر نے بچے سے متاثر ہو کر کہا، تم اس کے نوکر ہوگے اور تم ان سے تعلیم و تربیت بھی لے سکو گے۔ سبقت گین کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پند نامہ میں مختصر سا ذکر ہے کہ وہ 3 سال نخشب میں رہا۔ اس دوران حاجی نصر نخشب سے باہر رہا۔ کتاب الانصاب میں کچھ تفصیل ملتی ہے۔ سبقت گین بیمار ہو گیا تو حاجی نصر نے اسے نخشب میں ہی رہنے دیا اور خود غیر حاضر رہا۔ کسی بھی پرانی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حاجی نصر کا منصب یا کاروبار کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ امیر کبیر اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ سبقت گین جب اتالیق کے پاس گیا تو اتالیق نے اسے ایک نوکر یا غلام سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہ دی، لیکن پہلے ہی روز بچے نے اپنی اہمیت جتا دی۔ اتالیق بے خبر تھا اور حاجی نصر کے ایک بچے نے قرآن کا کوئی لفظ غلط پڑھا۔ سبقت گین نے خود بچے کو تصحیح کرنے کی بجائے اتالیق کو بتایا۔ اتالیق حیران ہوا کہ یہ بچہ ہے اور نوکر ہے اور یہ قرآن پڑھنے والے کی غلطی درست کر سکتا ہے۔ اس نے سبقت گین سے پوچھا کہ اس نے قرآن کہاں پڑھا ہے۔ سبقت گین نے اسے اپنے متعلق، اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ اتالیق نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ حاجی نصر اپنے بچوں کو مذہب کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں دلانا چاہتا تھا جتنا انہیں سپاہی بنانے کا ارادہ تھا۔ بچوں کو گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تیغ زنی بھی سکھائی جاتی تھی۔ سبقت گین نے بھی سپاہ گیری کی تربیت لینی شروع کر دی۔ بچے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہنس مکھ تھا اور باتیں بہت اچھی کرتا تھا۔ اتالیق نے دیکھا کہ حاجی نصر کے بچے باپ کی دولت کی وجہ سے نہ پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے نہ سپاہ گری میں، اور سبقت گین میں عسکری جوہر موجود تھے۔ اتالیق نے اس کی تربیت میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ 14 برس کی عمر میں سبقت گین پختہ کار سپاہی بن چکا تھا اور علم بھی اس نے بہت حاصل کر لیا تھا۔ اتالیق نے اسے اسلام کی تاریخ سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حاجی نصر واپس آیا تو وہ سبقت گین کو پہچان نہ سکا۔ وہ اب 12 سال کی عمر کا اداس بچہ نہیں بلکہ قد آور جوان تھا۔ حاجی نصر نے اس کی سپاہ گیری کی مہارت اور گھوڑ سواری دیکھی تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اسے حاجی نصر نے کوئی عسکری قسم کا کام دے دیا۔ بعض تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے غلاموں کی تربیت اور نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑے سے وقت میں حاجی نصر کا دست راست بن گیا۔ اس وقت الپتگین بخارا کا گورنر تھا اور حکومت عبد الملک کی تھی۔ الپتگین حاجی نصر کا دوست تھا۔ 959 عیسوی بمطابق 348 ہجری میں حاجی نصر الپتگین سے ملنے گیا تو سبقت گین اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت سبقت گین کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ بعض مورخ عمر زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ بدوشوں کا بیٹا، جسے ڈاکو نے اغوا کیا اور فروخت کر کے غلام بنایا تھا، ایک گورنر سے ملا۔ گورنر الپتگین نے حاجی نصر سے کہا کہ وہ اپنا یہ غلام اسے دے دے۔ حاجی نصر ایسے قیمتی غلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الپتگین نے اسے بہت زیادہ قیمت پیش کی جو حاجی نصر نے قبول کر لی۔ اس دور میں الپتگین، سبتگین، بلپتگین قسم کے نام ترکوں کے ہوا کرتے تھے۔ سبقت گین کی چونکہ ماں ترک تھی اس لیے اس کا نام ماں نے ترکی کے ناموں کے مطابق رکھا تھا۔
اس وقت ترکی میں اسلام پھیلا نہیں تھا، کوئی گھرانہ یا کوئی آدمی مسلمان تھا۔ حکومت ایسی ظالم تھی کہ لوگ ترکی سے دوسرے علاقوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض خانہ بدوش ہو گئے اور باقی غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوئے۔ ترک چونکہ جسمانی لحاظ سے تنومند اور دماغی لحاظ سے مستعد اور عقل مند ہوتے تھے، اس لیے ان کی قیمت زیادہ تھی۔ ان کے رنگ گورے ہونے کی وجہ سے اچھے بھی لگتے تھے۔ غزنی، بلخ اور گردنوا کے علاقوں میں ترک غلام مشہور تھے، اور ترکوں کے متعلق یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام ہی ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے غلام ہوتے ہیں۔ تم ان ترک غلاموں میں سے ہو جن کے متعلق ان علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ الپتگین نے سبکتگین سے کہا، جو کہ دربار میں غلاموں کی طرح کھڑا تھا، تم مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم وفادار غلام ہو؟ وہ چپ ہو گیا۔ سبکتگین نئے آقا کے سامنے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ الپتگین اس کے قریب آ کر گرج کر بولا، سر اوپر کرو، سینہ پورا کھولو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، تم ترک ہو، میں بھی ترک ہوں۔ سبکتگین اس گرج سے چونک اٹھا۔ الپتگین نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے برابر بٹھا لیا۔ حاجی نصر نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہے، عمل بھی۔ الپتگین نے اسے کہا، انسان صرف علم سے مکمل نہیں ہوتا، نہ صرف عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ اصل وصف عمل ہے، مگر علم کے بغیر یا کسی عالم کی رہنمائی کے بغیر عمل ناکام رہتا ہے، اور صرف علم انسان کو گوشہ تنہائی میں چھپائے رکھتا ہے۔ تم میں دونوں وصف ہیں۔ تم میں یہی خوبی کچھ کم نہیں کہ تم ترک ہو اور تم غلام ہو۔ الپتگین نے کہا، میں بھی ترک ہوں اور میں بھی غلام تھا۔ تم پر جو گزری ہے وہ مجھ پر گزر چکی ہے۔ میرا لڑکپن ویسا ہی گزرا ہے جیسا تمہارا گزرا ہے۔ تم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو، میرے ماں باپ مسلمان نہیں تھے۔ میں غلامی میں مسلمان ہوا، کسی نے مجھے حکمن مسلمان نہیں بنایا تھا۔ میں نے ایک عالم سے اسلام کے اصول سنے تھے، میرے دل میں تڑپ تھی، پیاس تھی، میں نے اس عالم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسلام قبول کیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا زرخرید غلام بنائے، اور جو حکمران اور حاکم ہوتے ہیں انہیں خدا نے لوگوں اور قوم کا خادم کہا ہے۔ حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور میرے دل میں علم اور عمل کی تڑپ نہ ہوتی تو میں اس منصب تک نہ پہنچ سکتا۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم بڑے ہو کر نام پیدا کرو گے۔ سبکتگین نے کہا، وہ کہتی تھی کہ تم حق کی تلوار سے باطل کو کاٹو گے۔ وہ مجھے قرآن کی یہ آیت بار بار دکھاتی اور سناتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجتے ہو جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، آؤ میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم ان لوگوں کو جو ان خداؤں کو پوجتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اس معبود کی راہ دکھاؤ گے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ تمہاری ماں کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن اس کی خواہش غلط ہے، کیونکہ غریب کا بچہ نام پیدا نہیں کر سکتا اور اس میں جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہوں سے ٹکر لے اور لوگوں کو اپنے عقیدے کا قائل کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے، الپتگین نے کہا۔ عرب کے شتربان اور گڈریے آدھی دنیا سے اپنا عقیدہ منوا کر اللہ کی حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو بخارا کا امیر الامراء کیا نہیں کر سکتا؟ تم خانہ بدوشوں کے بیٹے اور غلام میری برابری میں کس طرح آ بیٹھے ہو؟ کوئی غلام ایسا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری ماں کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں، یہاں تک تمہیں تمہارے ایمان اور کردار نے پہنچایا ہے۔ میں نے تم میں وہ جوہر دیکھ لیے ہیں جو تمہیں اور اوپر لے جائیں گے، لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ سبکتگین نے کہا، میں کسی منصب کا خواہاں نہیں، میں کچھ چاہتا ضرور ہوں، مگر پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ الپتگین ہنس پڑا اور بولا، میں اس کیفیت میں سے گزر چکا ہوں، میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر میرا ذہن صاف ہو گیا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ آج سے تم اپنے آپ کو غلام نہ سمجھو۔ سبکتگین کے سینے میں ایک تڑپ عقیدے کی اور کچھ سمجھنے اور کچھ کرنے کی تھی۔ اسے اس کا کوئی غم نہ تھا کہ اس کی ماں نہیں، باپ نہیں اور وہ غلام ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایک عظیم مقصد پرورش پا رہا ہے اور اسے اپنے ذہن میں واضح کرنا ہے۔
اس تڑپ کے ساتھ جوانی کی تپش تھی۔ وہ اپنے آپ میں جسمانی قوت کا ابال بھی محسوس کرتا تھا۔ اس کی توجہ جوانی کے جذبات کی طرف تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ تغیر اور یہ انقلاب اسے بے چین رکھتا تھا۔ دوسری شام سورج غروب ہونے سے پہلے وہ استبل سے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر سواری کے لیے باہر نکل گیا۔ شہر سے دور جا کر اس نے گھوڑا سر پر دوڑا دیا اور اس سے جھاڑیاں پھلانگنے لگا۔ اسے دور سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی اور گھوڑے کے سر پر دوڑنے کے ٹاپو بھی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑے سے گر رہا تھا اور گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ سبکتگین سمجھ گیا کہ گھوڑے کی زین ڈھیلی ہو گئی ہے اور سوار کے دائیں بائیں لڑکنے اور سنبھلنے کی وجہ سے گھوڑا ڈر کر بے قابو ہو گیا ہے۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کا منہ ادھر کر کے ایڑ لگائی۔ وہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں کو جاتا تھا۔ سبکتگین نے دیکھ لیا کہ سوار مرد نہیں عورت ہے۔ وہ چیخ چلا رہی تھی۔ سبکتگین کا گھوڑا اس کے قریب پہنچا تو وہ چلانے لگا، رکابوں سے پاؤں نکال لو، لگام کھلی چھوڑ دو۔ بتکے ہوئے گھوڑے نے جب اپنے تعاقب میں ایک اور گھوڑے کو دیکھا تو وہ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ آگے دریائے زرفشاں تھا، گھوڑے کا رخ ادھر کو ہو گیا۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کی اور گھوڑے کو بتکے ہوئے گھوڑے کے پہلو میں لے گیا۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے اور کسی امیر وزیر کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ سبکتگین نے اس کے گھوڑے کی باگ کو وہاں سے پکڑا جہاں گھوڑے کا منہ تھا اور اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس کے گھوڑے پر کود آئے۔ اس کوشش کے دوران گھوڑے دریا میں چلے گئے۔ لڑکی پانی میں گر پڑی کیونکہ گھوڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ دونوں رک گئے۔ سبکتگین دریا میں کودا، لڑکی تیر رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا کیونکہ یہ دریا پہاڑی ہونے کی وجہ سے بہت تیز تھا اور پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے اوپر ڈال کر باہر نکل آیا، پھر دونوں گھوڑوں کو پانی سے نکالا۔ لڑکی کو ڈرا ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہنس رہی تھی۔ تم احمق ہو یا دلیر ہو؟ سبکتگین نے کہا۔ تمہاری موت یقینی تھی۔ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو احمق نہیں دلیر ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میرے لیے یہی انعام بہت ہے کہ میں نے اپنے محسن کی بیٹی کو موت کے منہ سے نکال لیا ہے، سبکتگین نے کہا۔ میں تمہارے گھوڑے کی زین کس دیتا ہوں۔ دونوں ہم عمر تھے۔ لڑکی خوبصورت تھی۔ سبکتگین میں بھی جسمانی کشش تھی۔ دونوں شاہ سوار تھے۔ لڑکی نے سبکتگین کے ساتھ اپنے گھوڑے کی زین کسی اور دونوں گھر کو چل پڑے۔ راستے میں لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ سبکتگین نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ رات ابا آپ کا ذکر کر رہے تھے، لڑکی نے کہا۔ وہ شاید تمہیں اپنی فوج میں کوئی عہدہ دیں گے۔ اپنی فوج؟ سبکتگین نے کہا۔ ان کی اپنی فوج کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج تو حکمران کی ہوتی ہے۔ ابا نے کچھ اور سوچ رکھا ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔